बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ख़ित्ते के तनाज़ात में दीगर खलीजी रियासतों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सरगर्म किरदार अदा करना शुरू कर दिया है, जिनमें यमन, लीबिया और किसी हद तक मिस्र की अंदरूनी सियासत भी शामिल है। और इसके मुफादात जो अफ्रीका तक फैले हुए हैं। इवन उसने ग्रीस की मदद के लिए भी 4 F-16 तैयारे अपने भेज दिए तुर्की के मुकाबले में। एक तरफ वो ईरान से मुकाबला कर रहा है, एक तरफ तुर्की से मुकाबला कर रहा है, और दूसरी तरफ जो UAE है उसने पूरे मशरक़ वस्ता के अंदर, अफ्रीका के अंदर अपने मुफादात को बढ़ा दिया है, फैलाव दे दिया है। और लगता ये है कि वो किसी भी सूरत ये चाहता है कि अगला उम्मत मुस्लिमा का लीडर जो है वो UAE और तमाम मुस्लिम ममालिक UAE को फॉलो करें। इस हवाले से वो अपनी इकॉनमी के अंदर भी बड़ी रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं। और इन तमाम तनाज़ात में इसकी जो मुदाखलत है उसकी कुछ वजूहात हैं, जिनमें ईरान और तुर्की के बढ़ते हुए असर व रसूख को कम करना और इस्लाम की जो सियासी तहरीकों को अपनी सरहदों से दूर रखना। बादशाहत की वजह से इस सारे खेल में इसके और सऊदी अरब के जो शाही ख़ानदान के मुफादात हैं वो एक हो जाते हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने हलीफ सऊदी अरब और दूसरे खलीजी मुल्कों के मुकाबले में बहुत जारहाना रवैया अख्तियार किए रखा है। जहाँ सऊदी अरब का रवैया कदरे मोहतात रहा है, इसने हमसाया मुल्कों से उठने वाले ख़तरात को दबाने और ठंडा करने को तरजीह दिए रखी है। जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात के जो मौजूदा वली अहद हैं मोहम्मद बिन ज़ैद ने कई कदम आगे बढ़कर अपने तमाम वसाइल को बुरे कार लाते हुए खित्ते और इसके बाहर भी तनाज़ात पर असरअंदाज होने और इनका हल अपने हक़ में मुमकिन बनाने के लिए तमाम तर कोशिशें जारी रखी हुई हैं। एक मरहले पर मुत्तहिदा अरब अमारात यमन के तवील बहरान में सऊदी अरब के भी सामने आ खड़ा हुआ है, जहाँ इसने अपने साबिक इत्तेहादी के बरखिलाफ सऊदी अरब की हमायत याफ्ता और बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा यमन की हुकूमत, जिसकी सरबराही मंसूर हादी कर रहे थे, इसके मुकाबले में अलहदगी पसंद जनूबी अबूरी कौंसिल की हमायत शुरू कर दी। बिल्कुल इसी तरह सऊदी अरब का शाही ख़ानदान हालिया बरसों में आहिस्ता आहिस्ता इसराइल के करीब होता जा रहा था, और ख़ास तौर पर ईरान से लाहक होने वाले ख़तरे के तनाजुर में। लेकिन सऊदी शाह और वली अहद जो हैं पहले मुल्क के अंदर इसकी राह हमवार करना चाहते थे, क्योंकि इसराइल से ताल्लुक़ कायम करने के बारे में शदीद मुखालिफाना सोच पाई जाती है। और इस खित्ते में अपनी साख पर भी कोई हरफ नहीं आने देना चाहता सऊदी अरब। इसके बरक्स मुत्तहिदा अरब अमारात के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन ज़ैद मुल्क के अंदर तमाम मुखालिफाना और तनकीदी आवाज़ों को मुकम्मल तौर पर दबाने के बाद इस बात का ख़तरा मोल ले सकते थे कि वो खित्ते के तनाज़ात में दूसरों से आगे बढ़कर किरदार अदा करें। इस वक्त जो इसराइल और UAE का जो आपस में मुआहदा हुआ है उसके फौरी तौर पे नताइज आना शुरू हो गए हैं। और UAE ने कतर के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए और तुर्की के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए, ईरान के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए और ईरान के साथ पाकिस्तान और चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए सकूतरा आइलैंड जो कि मिनी इसराइल उसको बनाने की तैयारी करना शुरू कर दी है। आजकल सकूतरा आइलैंड का बहुत चर्चा हो रहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ इसराइल अपना इंटेलिजेंस सेंटर और फ़ौजी अड्डा कायम करने जा रहा है। मैं जाके आपको बताऊंगा आगे तफसील में कि ये सकूतरा क्या है, ये किस जगह पे है। और तुर्की ने इस हवाले से पाकिस्तान और ईरान को ख़बरदार भी कर दिया है। सकूतरा आइलैंड, जिसे यमन का ड्रैगन ब्लड आइसलैंड स्ट्रेटजिकली भी कहते हैं, ना सिर्फ बल्कि इन्वायरमेंटली भी ये बहुत ज़्यादा अहम है। और सकूतरा जजीरा की लंबाई 130 किलोमीटर है, यहाँ की आबादी तकरीबन 60,000 है और ये 1990 में मुत्तहिदा यमन का हिस्सा बन गया था। 1967 और 1990 के दरमियान ये जनूबी यमन की खुद मुख्तियार हुकूमत का हिस्सा था। और इससे पहले 1839 से 1967 के दरमियान ये एक बरतानवी प्रोटेक्टोरेट भी रह चुका है। अब अगर इस जजीरे की स्ट्रेटजिक अहमियत को देखें तो ये जजीरा बाबुल मंदब स्ट्रेट के ऊपर है और ये बहरी जहाज़ों की अहम गुजरगाह है जो रेड सी को गल्फ़ ऑफ ईडन और अरेबियन सी से मिलाती है। यमन में 2015 में खाना जंगी के बाद हालात बदल गए। इस जजीरे पर
پہلے سعودی عرب کے حمایتی گروپ کی حکومت تھی، بعد میں متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ جنوبی عبوری کونسل نے سرکاری افواج کے خلاف لڑائی کے بعد سقوطرا کے جو جزیرے کے جو دارالحکومت ہیں حدیبو شہر پر قبضہ کر لیا، اور اب یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ان کے مطابق سقوطرا جزیرے کے مقامی قبائل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جزیرے پر اسرائیلی اڈے اور انٹیلیجنس سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں، جہاں بیٹھ کر اسرائیل خطے پر آسانی سے نظر رکھ سکتا ہے۔ بڑے بڑے تھنک ٹینکس کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اسرائیل کے اس جاسوسی اڈے کا مقصد خلیج عدن میں ایرانی سرگرمیوں کی نگرانی کرنا اور حوثی باغیوں کے ساتھ تہران کے تعلقات کو روکنا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ایران اس خطے میں پہلے ہی کئی امریکی فوجی اڈوں سے گھرا ہوا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر اسرائیل کو سقوطرا جزیرے پر انٹیلیجنس سینٹر یا فوجی اڈے بنانے کی اجازت دے دی گئی تو اس کا براہ راست اثر مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر پڑے گا، لیکن انڈائریکٹلی جنوبی ایشیا اور دوسرے خطوں پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اور جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل معاہدوں کی پاسداری کم ہی رکھتا ہے، اور پھر سقوطرا جزیرے پر اسرائیل کی موجودگی اور اسرائیل کا انڈیا کے ساتھ جو گٹھ جوڑ چل رہا ہے پاکستان کے خلاف، جنوبی ایشیا کے ریجنل ڈائنامکس کو تبدیل کر کے رکھ دے گا، اور اسرائیل کی موجودگی جہاں ایک طرف ایران کے لیے مسائل بڑھائے گی، دوسری طرف انڈیا اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ پاکستان اور خاص طور پر سی پیک منصوبے کے لیے بھی خطرناک قرار دیا جا رہا ہے۔ سقوطرا میں موجود اسرائیلی انٹیلیجنس سینٹر جو ہیں خطے اور بحر ہند میں ہوائی ٹریفک، ایرانی بحری نقل و حرکت کے ساتھ دیگر ممالک کی نیول نقل و حرکت پر بھی نظر رکھیں گے، اور یہ ڈیٹا بہت اہم ہے، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ڈیٹا اور انفارمیشن ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور پھر اسرائیل بھارت کے اسٹریٹجک ریلیشن شپ سے پہلے ہی پاکستان کو سنگین نتائج کا سامنا ہے۔ دونوں غیر قانونی قبضہ کرنے والے ملک ہیں، اور ایک نے فلسطین پر اور دوسرے نے کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے، اور اپنے قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں ممالک ایک طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ راہ کے موساد کے ساتھ 1968 سے تعلقات قائم ہیں، تاہم نریندر مودی اور نیتن یاہو نے دونوں کو مزید قریب کر دیا ہے۔ ہندوستان پہلے ہی اسرائیل سے ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار ہے، جو 2016 میں تقریباً $600 ملین تھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل 31 اکتوبر 2017 کو اسرائیل کی بری فوج کے چیف میجر جنرل یعقوب باریک نے مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی فوج کے شمالی کمان کے جو صدر دفتر ہے اس کا دورہ کیا تھا، اور اسرائیلی وفد کو پاکستان کے خلاف ایسی بریفنگز دی تھی۔ اس وقت بھارت جو ہے اسرائیل کا میں جو بننے والا جو اسلحہ ہے اس کا 45% کا وہ خریدار بن چکا ہے، اور اسرائیل انہیں پاکستان سے بچانے کے لیے کشمیر بھی پہنچ چکا ہے۔ نومبر 2017 میں ہی ہندوستان اسرائیلی فرینڈشپ سوسائٹی کے نام سے ایک وفد نے کشمیر کا دورہ کیا، اور اس دورے کا مقصد کشمیری مسلمانوں میں یہودی ریاست کے لیے گڈ ول پیدا کرنا تھا، یعنی جو قوم ایک جابر کے ہاتھوں پس رہی ہو وہ ایک اور ظالم ملک کے لیے جذبہ خیر سگالی پیش کرے۔ انڈیا کی فوج میں اسرائیل کی مداخلت تو رہی ہے، لیکن یہی وجہ ہے کہ جب انڈیا نے بالا کوٹ میں حملہ کیا تو سوشل میڈیا پر یہ بھی خبر سامنے آئی تھی کہ پاکستان نے جو 2 انڈین طیارے گرائے تھے ان میں سے ایک میں اسرائیلی پائلٹ سوار تھا۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اسرائیل انڈیا کی انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات میں براہ راست شامل ہو چکا ہے، اور اسرائیل اور انڈیا کے درمیان فروری 2014 میں کئی معاہدے بھی ہو چکے ہیں، جو میوچل لیگل اسسٹنس ان کرمنل میٹرز، کوآپریشن ان ہوم لینڈ اینڈ پبلک سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن آف کلاسیفائڈ مٹیریل کے حوالے سے ہیں، اور اس کے اوپر مشتمل تھے۔ اور اب جہاں اسرائیل اور انڈیا کا آپس میں اس قدر گٹھ جوڑ ہو تو اس صورتحال میں اسرائیل کی سقوطرا جزیرے پر موجودگی پاکستان کے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اور سی پیک میں جس میں گوادر کا منصوبہ بھی شامل ہے انڈیا کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اور اسرائیل اور انڈیا کا گٹھ جوڑ اور اسرائیل کے خطے میں موجودگی نقصان دہ ہے۔ لیکن خطے میں سب سے بڑا ملک چین بھی اسرائیل کی جاسوسی نیٹ ورک کا سب سے بڑا ٹارگٹ بن سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی ہے جبکہ چین امریکہ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ سی پیک کی بات تو ہم کر ہی چکے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چین اور انڈیا کے درمیان شدید تناؤ ہے اور کسی بھی وقت جنگ ہونے کا خطرہ ہے۔
اس صورت میں انفارمیشن اور ڈیٹا بہت اہم ہے، اور انڈیا اور اسرائیل کے درمیان جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں اسرائیل کے خطے میں ہونے سے اسرائیل انڈیا کے ایجنڈے پر کام کر سکتا ہے۔ اس اسرائیلی ایران کا جو سخت ترین مخالف ہے، اور دوسری طرف ایران اور چین آپس میں بڑے معاہدے کرنے جا رہے ہیں، اور دونوں ممالک میں ایک اسٹریٹجک الائنس بھی ہونے جا رہی ہے۔ تو اب جب دو ممالک کے مفادات مشترکہ ہوں تو کسی بھی ایک ملک کا دشمن دوسرے کے لیے دوست نہیں ہوتا۔ آپ اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ مشرقی لداخ میں جارحانہ جو چین لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر نظر رکھنے کے لیے انڈیا اسرائیل سے 2 اویکس جس کو ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم کہتے ہیں وہ طیارے خرید رہا ہے، جبکہ اسرائیل نے یہی طیارے چین کو بیچنے سے انکار کر دیا تھا۔ اگرچہ چین کے پاس انڈیا کے ساتھ جنگ کی صورت میں اسرائیلی جاسوسی طیاروں کو ڈاج کرنے کا طریقہ موجود ہے، اور پاکستان تو اس کا بہترین مظاہرہ بھی کر چکا ہے، تاہم اسرائیل کی جانب سے چین کو ان طیاروں کی فروخت کرنے سے انکار۔ اس حوالے سے چین اور اسرائیل کے تعلقات بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں رہے۔ اب سکوترا جزیرے میں اسرائیل کی موجودگی خطے میں موجود ایک سے زیادہ ممالک کے لیے خطرہ ہے، اور سکوترا جزیرے میں موجود قبائل کے علاوہ کچھ تجزیہ کار بھی اس کے حوالے سے خوفزدہ ہیں کہ کہیں اسرائیل سکوترا جزیرے میں بھی فلسطین کی طرح گھس کر قبضہ نہ کر لے، کیونکہ یہودیوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ گھستے ایک ایک کر کے ہیں اور پھر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس سے خلیجی ریاستوں کو بھی آگاہ رہنا چاہیے، کیونکہ کہیں سکوترا جزیرے میں اسرائیلی گھس کر اسے منی اسرائیل نہ بنا دیں، اور میرے خیال سے UAE کو بھی اس حوالے سے خیال رکھنا چاہیے کہ بے شک اس نے دوستی کر لی ہے، اس کا سب سے بڑا دشمن ایران ہے، اس نے ترقی کرنی ہے، اس نے معاشی طور پہ ترقی کرنی ہے، اس نے ٹیکنالوجیکلی ترقی کرنی ہے، اس نے اسرائیل کا سہارا لینا ہے، لیکن اسرائیل کے اپنے عزائم ہیں۔ اسرائیل آپ یہ دیکھیں، یہودیوں کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے لے کے اور آج تک انہوں نے مسلمانوں کا کبھی بھی اچھا نہیں چاہا، اور وہی ایک چین چلتی ہوئی آ رہی ہے خفیہ طور پہ۔ اس کے اوپر انشاءاللہ میں کبھی ایک نئی ویڈیو بناؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ، اور صابری جادوگر سے لے کے آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے ان پہ منصلبہ اللہ تعالیٰ نے اتارا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا۔ بہرحال اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں، اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔